روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، ہم ان باتوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں جن کا تعلق اخیر زمانہ سے ہے، اور میں سمجھتی ہوں دور حاضر میں ہر ایماندار شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان باتوں کو جاننا اور ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس کتاب کی سچائیوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے میں اپنے خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ ہر دور میں چاہتا ہے کہ لوگ اس کی ان حقیقتوں کو، ان سچائیوں کو جانیں۔ اس کے لیے میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور اس وقت کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم 8ویں باب کے متعلق سیکھ رہے تھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت کی تھی۔ ہم نے آدھے گھنٹے کے بارے میں سیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے 7 بڑے فرشتوں کے بارے میں سیکھا اور پھر نرسنگے کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ آج اسی 8ویں باب کے متعلق آگے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ پھر ایک فرشتہ کا ذکر ہے جس کے پاس سونے کا عود سوز ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا یہ ہیکل کے مقدس ظروف کی طرح کا کوئی برتن ہو سکتا ہے، اور اس کی مسیحی پاک کتاب میں کیا اہمیت ہے، اس کے بارے بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف دھیان دلایا ہے۔ جی، اور یہ عود کے بارے اور سوز کے بارے میں تو آپ نے سوال کیا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت دفعہ لوگ ان سچائیوں کے بارے ابہام کا یا لا علمی کا شکار رہتے ہیں۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نرسنگے کے بارے پاک کلام میں سے سیکھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نرسنگے کا جو بجایا جانا ہے، گنتی کے 10ویں باب کے مطابق میں نے بتایا تھا کہ جنگ کے اعلان کا ذکر ہے، جی، کہ جب جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر نرسنگے بجایا جاتے ہیں۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ جو چاندی کا نرسنگا ہے، جی، وہ لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، صحیح، اور جب لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتا ہے تو اس کے لیے بجایا جاتا ہے، چاندی کا نرسنگا۔ تو پھر میں نے تیسری بات یہ بتائی تھی کہ جب کسی کو بادشاہ جیسے ساؤل ہے یا داؤد ہے یا سلیمان ہے، جب ان کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا گیا تو بھی اس وقت نرسنگے بجائے گئے، اور یہ پاک کلام کے مطابق یہ ہے۔ جی، لیکن میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں جن نرسنگوں کا ذکر ہے وہ اس میں پہلی بات یہ ہے، جب ہم یشوع کی کتاب کے 13ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں جو نرسنگے بجائے گئے ہیں وہ چاندی کے نرسنگے نہیں ہیں، یہ برہ کے یا مینڈھے کے اس سینگ سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ زمین پر بسنے والے بے دین لوگوں کو جب خدا ان کی عدالت کرتا اور تحقیق کرتا ہے تو پھر یہ بجائے جاتے تھے، جو ہمیں یشوع کی کتاب میں ملتا ہے کہ یرو کے گرد جب انہوں نے نرسنگے بجائے تو وہ یہی نرسنگے تھے، یعنی یرو شہر کی عدالت ہوئی۔ جی، دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ نرسنگے خدا کے جلال کا بھی استعارہ ہیں، وہ خدا کے جلال کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ یہ نرسنگے جو ہیں یہ یہودیوں یا اسرائیلیوں کے ہاں
ہر تہوار پر پھونکے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو شکر گزاری اور خوشی کے ساتھ اس تہوار کو منانے کے لیے کہا جائے۔ ٹھیک۔ آخری بات جو میں نے بتائی تھی کہ یہ نرسنگے جو ان کے ہاتھوں میں ہیں جی، یہ اس لیے ہیں کہ زمین پر جو خدا کے باغی ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جا رہا ہے، ٹھیک، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ اب وہ آدھے گھنٹے کا ٹائم یا خدا ٹھہرا رہا وہ وقت گزر گیا ہے۔ صحیح، اب عدالت کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اس لیے اس عدالت کے لیے جو ہے وہ نرسنگے بجائے جاتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے ٹھیک، کہ وہ جو سونے کا سوز ہے یہ کیا ہے، یا یہ ہیکل کے مقدس جو ظروف تھے کیا ان میں سے کوئی ہے یا کیا ہے۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ منظر جو اب ہمیں اس آیت میں نظر آتا ہے، یہ منظر دوسرے 8ویں باب کی پہلی جو آیات ہے جو ان میں منظر ہے ان سے بالکل فرق ہے، کیونکہ وہ نرسنگے جو فرشتوں کو دیے گئے تھے، اگر آپ اس حوالے کا مطالعہ کریں جی، تو وہ نرسنگے ابھی بجائے نہیں گئے، ابھی ان کو دیے گئے ہیں۔ صحیح، جب خداوند خدا انہیں حکم دے گا یا خداوند کے وقت مقرر پر جو خدا نے مقرر کیا ہے جی، اس پر جب ان کو کہا جائے گا جی، تو پھر وہ ان نرسنگوں کو بجائیں گے جن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوں گی۔ ٹھیک، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نرسنگے بجائے جائیں ایک فرشتے کا ذکر ہے، وہ فرشتہ جو وہاں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کا عود سوز ہے جو اس کے پاس ہے اور وہ لے کر آتا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات جو اس کے بارے بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی، تیسری بات جو بتائی جاتی ہے اس کو کہا گیا ہے بہت سا عود اسے دیا گیا ہے، صحیح، یہ نہیں کہا گیا کہ عود دیا گیا ہے، لکھا ہے بہت سا عود دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے تاکہ وہ اس عود سوز کو قربان گاہ پر چڑھائے تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کو اس قربان گاہ پر چڑھائے۔ جی، یہ قربان گاہ جو تخت کے سامنے ہے، جی، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، وہ یہ ہے کہ جب ہم خیمہ اجتماع اور سلیمان بن داؤد نے جو ہیکل بنائی، جب ہم اس کی اجزاء کا، اس کی ترکیب کا، اس کی شکل و صورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم اندر پاک مکان میں داخل ہوتے ہیں تو پاک ترین مقام میں اور پاک مکان میں ایک پردہ ہے جی، جس کا ذکر ہمیں نئے عہد میں یا پرانے عہد میں ملتا ہے۔ یہ پردہ جو ہے یہ اس کو اکثر خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں جی، وہ اسے 4 ہارس پاور رکھنے والا پردہ کہتے ہیں۔ صحیح، مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر 2 گھوڑے اس طرف 2 گھوڑے اس طرف لگا کے اس پردے کو مختلف سمتوں میں اگر وہ کھینچتے ہیں تو یہ پردہ پھٹتا نہیں ہے، اور یہ ایک خاص مقصد رکھتا ہے۔ جی، اس کے باہر جو ہے وہ قربان گاہ ہے، اس کے باہر شبادان ہے، صحیح، اس کے باہر روٹیوں کا میز ہے، ٹھیک، اس کے باہر طہارت کا حوض ہے، باقی ساری چیزیں ہیں اس کے باہر۔ لیکن اس قربان گاہ کے بعد پردہ ہے اور پردے کے اندر عہد کا صندوق ہے جی، جس کی تفصیل پاک کلام میں موجود ہے۔ بالکل، لیکن یہاں جس کا ذکر کیا گیا ہے
وہ ایک اور عجیب بات ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جس فرشتے کو اود سوز دیا گیا ہے اور بہت سا اود دیا گیا ہے، وہ قربان گاہ کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہوتا. لکھا ہے وہ قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک غیر معمولی بات ہے، صحیح، انتہائی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ کوئی کاہن، سردار کاہن ہارون بھی اس کے اوپر نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ قربان گاہ ہے، اور قربان گاہ پر تو ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے. اس پر کسی نہ کسی طریقے سے آگ ہر وقت جلتی رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے کہ وہ فرشتہ جس کے پاس وہ برتن ہے جو عود سے بھرا ہوا ہے، وہ اس کے سامنے، کیونکہ کاہن اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے جی، اور پھر وہ اس کے اوپر جو بھی انہوں نے قربانیاں نظر کی گزرانی ہوتی تھی وہ گزرانتے تھے، اور خاص طور پر نظر کی قربانی جو تھی وہ اس کے اوپر چڑھائی جاتی تھی. اب نظر کی قربانی جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ جو بھی شخص پیش کرتا تھا جی، وہ ایک تھال لیتا تھا، صحیح، اور وہ تھال پیتل کا ہوتا تھا. تھال لیتا تھا، اور یاد رہے کہ پیتل جو ہے یہ عہد عتیق میں یا عہد جدید میں خدا کی عدالت کا استعارہ ہے، یہ اس کی تشبیہ ہے. ٹھیک، اس پیتل کے تھال میں نیچے میدا ہوتا تھا، میدے کے اوپر لبان ڈالا جاتا تھا، لبان کے اوپر زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا، زیتون کے تیل کے اوپر شہد ڈالا جاتا تھا، اس کے اوپر نمک ڈالا جاتا تھا. پھر وہ سردار کاہن کو پیش کیا جاتا تھا. سردار کاہن اس میں سے ایسے مٹھی بھرتا تھا، پھر اس کو لے کر وہ آگ کے کولوں پر ڈال دیتا تھا، اور پھر وہ دھواں اٹھتا تھا، اور دھویں سے وہ جو مقدس تھا وہ بھر جاتا تھا. اور یہ جو دھواں تھا، یہ جو مقدس میں دھویں کا بھر جانا تھا، یہ خدا کو انتہائی پسند ہے. میں آگے چل کر آپ کو حوالہ بتاؤں گا جہاں خدا کے حضور یہ جب جلایا جاتا تھا. لیکن جو پھر میں آپ کا دھیان اس طرف دلاؤں گا کہ فرشتہ اس کے اوپر کھڑا نہیں ہوا، فرشتہ اس کے سائڈ پہ نہیں، اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جی، کیوں اوپر کھڑا ہوا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو کام وہ کرنے والا ہے وہ وہی ہے جو کہ خدا کے پاک کلام میں، احبار کی کتاب میں اور سلسلہ میں کیا گیا ہے کہ وہاں اس کو جلایا جائے. اس لیے وہ جلانے کے لیے اس کی سائڈ پر کھڑا نہیں ہوا، اس کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے وہ اس میں بہت سا عود ہے. اس لیے وہ اس کے اوپر ڈالنے کے بجائے خود کھڑا ہو جاتا ہے، تاکہ وہ خود اس عود سوز کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرے. پہلے وہ، حالانکہ وہ فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ ہے، جی، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جی، اس کو یہ فرض سونپا گیا ہے، لیکن وہ اپنا فرض پورا کرنے سے پہلے خدا کے حضور اپنی پاکیزگی کا بھی اور اپنی طہارت کا بھی وہ اعلان کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ یہ عود کیا ہے جو آپ نے پوچھا ہے؟ جی، عود کیا ہے؟ اس کو بخور بھی کہتے ہیں. صحیح. یا یہ عود سوز جو برتن ہے عود سے بھرا ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بخور دان بھی ہے. جو بخور ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک. عود جو ہے یہ ایک درخت ہے جو کہ کوہ کرمل کی پہاڑیوں میں پایا جاتا ہے، بلسان کی طرح. صحیح. اس کی جو چھال ہے اس کو کسان کاٹتے ہیں. اس چھال کو اتار کر، جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے درختوں کی چھال جو ہے وہ ہم اتار لیتے ہیں، وہ اتار کر اس کو سکھاتے ہیں. ٹھیک. پھر سکھانے کے بعد اس کو ایک مشین میں سے یا کسی اوزار میں سے نکالتے ہیں. صحیح. اور پھر اس چھال میں سے تیل نکلتا ہے.
جی وہ جو تیل ہے وہ لوگ شہنشاہ امیر آدمی اپنے بستروں کو خوشبودار بنانے کے لیے یا اپنے بڑے بڑے جو جبے تھے، بڑے بڑے جو لباس تھے بادشاہوں کے، شہزادیوں کے، رانیوں کے، جی ان کو خوشبودار بنانے کے لیے اس چھال سے جو تیل نکلتا تھا اس کے ساتھ وہ اس کو خوشبو لگاتے تھے۔ ٹھیک، بخور یہ نہیں ہے۔ بخور جو ہے، اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو خوشبودار ایک مسالہ ہے، جی اور یہ تیار کیا جاتا ہے، انسانی ہاتھ اسے تیار کرتے ہیں۔ صحیح، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ خروج کے 30ویں باب میں 34 سے 38ویں تک اس کی ان ساری چیزوں کو، ان مسالوں کو جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جن سے یہ بخور جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا۔ صحیح، اور یہ جو تھا، یہ سارے کے سارے مسالے پیس لیے جاتے تھے، اور پیسنے کے بعد ان کو مر کے تیل میں یا مر کے روغن میں ڈال کر ایک انتہائی خوشبودار ایک تیل بنتا تھا، آپ تیل کہہ سکتے ہیں، صحیح، یا کلون بنتا تھا۔ یہ ایک ایسی خوشبودار چیز ہوتی تھی۔ ٹھیک، اب اس کو وہ جب ڈالتے تھے، جیسے میں نے بتایا، نظر کی قربانی پر، جی اور وہ پھر جلتا تھا، تو پھر یہ جو خوشبو تھی، یہ ایسی خوشبو ہوتی تھی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی تھی، اور پھر یہ غائب نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس ہیکل کا جو مقدس تھا، یا جن وہ اپنے کپڑوں کو جو لگا لیتے تھے، وہ جو کاہن ہوتے تھے، اور ان کے بدن سے نہیں جاتی تھی۔ صحیح، یہ جو عود سوز ہے، آپ یہ سمجھے کہ فرشتے کے ہاتھ میں بخور دان ہے۔ عود سوز ہے، لیکن بائبل کے مطابق ہم اسے بخور دان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عود میں اور بخور میں بائبل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک، جب میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم بائبل میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کون کون سی زبانوں میں ان کو ایک ہی کہا گیا ہے۔ عود سوز کا جو لفظ ہے، پہلی دفعہ جی مکاشفہ میں آیا ہے، جو 9ویں باب کی 4تھی آیت، اپنا 8واں باب، مکاشفہ کے 8ویں باب میں ہے۔ جی پھر اس کے بعد عبرانیوں کے 9ویں باب میں ہے۔ جی یہ 2 دفعہ آیا ہے، صحیح، لیکن عہد عتیق میں، پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے، اور وہ ہے پہلا سلاطین 7واں باب 50ویں آیت میں۔ صحیح، تو میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا، عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں جی اور انگریزی زبان میں تینوں لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں، ان کا ترجمہ بائبل مقدس میں عود اور بخور ہی کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک ہی لفظ ہے، آپ اسے عود کہہ لیں یا بخور دان کہہ لیں، اور یہ بخور دان ہے جس کو فرشتے کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں، یا مقدس یوحنا رسول دیکھتا ہے، اور وہ وہاں پر اس قربان گاہ پر کھڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بخور دان تھا، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا، جی عہد عتیق میں جب اس کو جلایا جاتا تھا تو پاک ترین مقام جو تھا یا مکان جو تھا وہ خوشبو سے بھر جاتا تھا۔ اسے داؤد بادشاہ، انفیکٹ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، جی داؤد بادشاہ اس خوشبو کو مقدسوں کی دعائیں کہتا ہے۔ صحیح، جب ہم زبور 141 اس کی 2 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو۔ جی تو داؤد بادشاہ عہد عتیق میں اسے مقدسوں کی دعاؤں سے تشبیہ دیتا ہے صحیح، کہ یہ بخور کی جو خوشبو ہے، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں،
اور مقدسوں کی دعائیں جو ہیں یہ ان کو جب مقدس اس کے حضور مقدسین دعا کرتے ہیں تو خدا اس سے انتہائی خوش ہوتا ہے اور اسے راحت ملتی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں جو دعائیں ہم 8ویں باب میں پڑھتے ہیں جن کو لے کر وہ اس بخوردان پر ہے، یہ ایمانداروں کی دعائیں نہیں ہیں، یہ کلیسیا کے لوگوں کی دعائیں نہیں ہیں۔ یہ بات میں ہمیشہ بتانا چاہتا ہوں، صحیح۔ کیونکہ کلیسیا 3 باب کے آخر میں آسمان پر اٹھا لی گئی ہے۔ اب کلیسیا زمین پر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ ان مقدسین کی دعائیں ہیں، صحیح۔ وہ مقدسین جو میں نے بتایا تھا کہ مصیبت کے دور میں مسیح یسوع پر ایمان لا کر اپنے ایمان پر قائم ہیں، اور یہ وہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس بخوردان کے بارے جو آپ نے سوال کیا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آسمان کے مقام پر جہاں ہم خدا کو اور یوحنا رسول کو، مقدسین کو، بزرگوں کو، کلیسیاؤں کو، لوگوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی پردہ نظر نہیں آتا جو سلیمان کی ہیکل پہ نظر آتا ہے، جو خیمہ اجتماع میں نظر آتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہاں پر بھی تو پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں خدا کا تخت ہے اور خدا اس تخت پر تخت نشین ہے، اور فرشتے اس کے حضور سجدہ ریز ہیں، بزرگ سجدہ ریز ہیں، اور لوگ اس کے حضور، کئی قبیلے، قومیں سجدہ ریز ہے۔ وہاں پردہ کیوں نہیں ہے؟ جی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب ہم متی کے انجیل کے 27ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، وہاں لکھا ہے کہ جب یسوع نے سر جھکا کر جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ کہیں نہیں لکھا نیچے سے اوپر تک، جی، یہ کہیں نہیں لکھا، جی، یہی لکھا ہے اوپر سے نیچے تک، کیونکہ یہ پردہ ایک گنہگار انسان اور پاک خدا کے درمیان ایک تمیز کو پیش کرتا تھا۔ وہ تمیز یسوع کے کفارے سے ختم ہو گئی، جی، وہ دیوار ختم ہو گئی، جی، وہ خلیج ختم ہو گئی، اور خداوند نے مسیح یسوع کے اس کفارے کو خدا نے قبول کیا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اوپر سے پھاڑا، جی، نیچے سے نہیں۔ جی، اس لیے یہ اس بخوردان میں اپنی مقدسوں کی دعائیں لے کر وہ چلا گیا تاکہ وہ دعاؤں کو پیش کرے، کیونکہ اب کوئی پردہ نہیں ہے، جی، اب کوئی پردہ نہیں ہے۔ اب آپ جہاں بھی ہوں دعا کرتے ہیں اور خدا سنتا ہے۔ بے شک۔ تو جو سوال آپ نے جو کیا ہے اس کا دوسرا میں سمجھتا ہوں حصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ دعائیں مسیحی کلیسیا کے ایمانداروں یا مقدسین کی دعائیں نہیں ہیں، یہ مصیبت کے دور میں جو لوگ اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں، یہ ان کی دعائیں ہیں۔ اور ان کی دعاؤں میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ اے خدا، تو کب تک ہماری اس مصیبت کا یا اس دکھ کا حساب نہیں لے گا؟ تو کب تک عدالت رہی کرے گا؟ جی، ہم کب تک تیری اس وعدے کا انتظار کرتے رہیں گے؟ تو پھر اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے 8ویں باب کی 4تھی آیت میں اود کا جو اود سوز ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے اس میں لکھا ہے بہت سا عود ہے۔ اس کا مطلب بہت سے مقدسین ہیں جو دکھ سہ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے وہ برتن بھرا ہوا ہے۔ جی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نظر کی قربانی کے وقت وہ تھال میں ڈالتے تھے
यहाँ वो बर्तन, ये फ़र्क बर्तन है और ये भरा हुआ है जी, और उन दुआओं से भरा हुआ है जिन्हें लेकर वो खुदा के सामने पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ पर्दे का जिक्र नहीं है। जी, वो दुआएं खुदा के हजूर पहुंच गई हैं क्योंकि वहाँ पर्दे का जिक्र नहीं है। वहाँ जिक्र सिर्फ यही है कि उसके हाथ में ऊद सोज है और उसमें बेशुमार ऊद है, जी, जिसकी क्वांटिटी का जिक्र नहीं किया गया, और वो कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा है। इसका मतलब यह है क्योंकि मक़दस का पर्दा नहीं है, खुदा के पाक तरीन मकाम में और पाक मकान में कोई खलीज, कोई दीवार हायल नहीं है, इसलिए ये बात हमें यकीन कर लेनी चाहिए कि उनकी दुआएं खुदा तक पहुंच गई। दूसरी बात जो इससे हमें नज़र आता है वो ये है कि जो काम उस फरिश्ते को दिया गया था वो काम पाए तकमील को पहुंच गया, सही, उसने अपना काम कर लिया। इसलिए वो जो दुआएं हैं वो खुदा के हजूर पहुंच चुकी हैं और वो बखूर जो है वो जलाया जा चुका है और मुक़द्दसों की दुआएं खुदावंद के हजूर उसके सामने पहुंच गई हैं। तो जिस तरह मैंने आपको ये सारी बात बताई है, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि दौर कोई भी हो, कोई भी दौर हो, जी, मुक़द्दसों की दुआएं रायगा नहीं जाती। खा वो मुसीबत का दौर हो, खा वो दुख का दौर हो, खा वो कोई भी दौर हो, वो दुआएं जो दिल से मुक़द्दसीन खुदा के हजूर पेश करते हैं वो कभी रायगा नहीं जाती, वो आसमान पर सुनी जाती है। और बाइबल में हमें ये अल्फाज भी मिलते हैं कि खुदावंद खुदा अपने लोगों को ये कहता है, तेरी दुआ आसमान पर पहुंची और सुनी गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि दौर कोई भी हो, वो मुसीबत का दौर हो, वो खुदावंद की बादशाही का दौर हो, वो आज का दौर हो, खुदावंद जब इस ज़मीन पर थे वो दौर हो, कोई भी दौर हो, उस दौर में दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। और दुआओं के बारे आगे चलकर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि दुआ का जो मतलब हम लेते हैं वो क्या है, और वो मतलब जो बखूर दान पर जो दुआएं जो आसमान पर पहुंचती हैं, जिन्हें लेकर फरिश्ता लेकर गया है, वो दुआएं कैसे कौन सी है वो हम फिर आगे सीखेंगे। लेकिन एक बात तो हतमी है जो फाइनल है, वो ये है कि दुआ जब भी की जाएगी दिल से, खुदा उसको सुनेगा। बेशक। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि वहाँ पर पर्दा था और कुर्बानगाह थी, और अब जबकि हम देखते हैं कि अब ना तो कोई पर्दा है और ना कोई कुर्बानगाह है, बल्कि खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही हमारी माकूल इबादत है। नाज़रीन, मैं समझती हूँ हमारे बदनों से ऐसी खुशबू, ऐसी महक उठनी चाहिए कि उससे दूसरे मुतासिर हों और वो भी खुदा के करीब आने वाले बने। बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।